اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلہم بما کانوا یفسقون۔ یہ واقعہ ہفتے والے دن کے نام سے مشہور ہے۔ یہودیوں کو جب ہفتے والے دن کی نافرمانی کی وجہ سے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا، یہ واقعہ پہلے سپارے کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پہ بھی کیونکہ یہودیوں کا ذکر چل رہا ہے کہ جب انہیں کل کہا گیا تھا پچھلے سبق کے اندر کہ وہ اریحہ شہر میں داخل ہو جائے، تو اس وقت بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ پھر جب مچھلیوں والی آزمائش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈالا تو اس کے اندر بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ تو اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ ہوا یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، محبوب واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، ان سے پوچھئے ان بستی والوں کے بارے میں جو دریا کے کنارے پر رہتی تھی۔ ہوا یہ کہ یہودی سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہمارے باپ دادا جو بندر خنزیر بنے ہیں نا، ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، تو یہ چھپایا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ تم میری مخالفت نہیں کر رہے، تمہارے باپ دادا بھی نبیوں کی مخالفت کرتے آئے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا، انہوں نے کہا نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے باپ دادا بڑے نیک پاک لوگ تھے، انہوں نے اللہ کی بھی بندگی کی ہے اور اللہ کے رسولوں کی بھی تابعداری کی ہے۔ تو پھر جب انہوں نے یہ کہا جی ہمارے باپ دادا بڑے نیک پاک لوگ تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب پھر ذرا ان سے پوچھیں ان القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اس بستی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو سمندر کے کنارے رہا کرتی تھی، دریا کے کنارے رہا کرتی تھی۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے کہ وہ کہاں پر رہتے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ مدین میں رہتے تھے، کچھ کہتے تھے فلسطین کے اندر رہتے تھے، بہرحال وہ دریا کے کنارے ایک بستی آباد تھی۔ تو ان کے لیے آزمائش یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزمائش رکھی کہ ہفتے والے دن ان کو حکم دیا گیا کہ تم جو ہے وہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرو گے۔ لیکن ہوتا کیا تھا، کیونکہ آزمائش ہے تو آزمائش کیسی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے ہفتے کے دن کے اندر زیادتی کی۔ کیسے زیادتی کی؟ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، اب ہوتا یہ تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزما رہا تھا، سارا ہفتہ وہ مچھلیاں نظر نہیں آتی تھیں، کہیں طے میں چلی جاتی تھی یا پیچھے چلی جاتی تھی یا کسی اور علاقے میں چلی جاتی تھی۔ ہفتے والا دن آتا تو وہ اوپر تیرنا شروع ہو جاتی۔ اور یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے کہ ہفتے والے دن باہر کیوں آیا کرتی تھی، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی جس پہ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا نا، وہ ہفتے والا دن باہر آیا کرتی تھی، تو ساری مچھلیاں اس کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا ہفتے والوں کے بارے میں ان سے پوچھیں اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب ہفتے کے دن وہ چھلانگیں مارتے ہوئے دریا کے کنارے پر آیا کرتی تھیں مچھلیاں، یعنی شرعا یعنی چھلانگیں مارتے ہوئے، الٹ بازی کرتے ہوئے، کیونکہ آپ نے دیکھا نا مچھلیاں ایسے کر رہی ہوتی ہیں جب مستی میں آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ ہفتے والا دن ہوتا تو وہ چھلانگیں مارتے ہوئے دریا کے کنارے پر آتی، وہ یوم لا یسبتون، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا لا تأتیہم، وہ اوپر نہیں آتی تھی۔ کذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی طرح نبلہم بما کانوا یفسقون، ہم نے ان کو آزمایا ہے۔ رب آزماتا ایسی ہی ہے، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے انہیں آزمایا کہ دیکھیں اس آزمائش میں پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہوا یہ کہ شیطان نے ان کے دماغ میں ایک ہیلا ڈالا، جس طرح ہماری قوم ہیلے بہانے بناتی ہے۔ اب دیکھیں شیطان نے انہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہفتے والے دن شکار سے منع کیا ہے، تو تم ایک کام کر لو، کیا کرو، دریا کے کنارے تم بڑے بڑے جو ہے وہ گڑھے بنا لو، اور ان دریا سے جو ہے وہ نالی بنا کر چھوٹی سی پانی کا جو ہے وہ نکاس اس کے اندر ڈال دو گڑھے کے اندر، جب پانی آئے گا تو مچھلیاں بھی ساتھ ہی آئیں گی، تو ہفتے والے دن تم نہ پکڑنا، اتوار والے دن تم پکڑ لینا۔ تو یہ شیطان نے ان کے دماغ میں ایک یہ ڈال دیا کہ تم ایسے کر لو۔ اب وہ کیا کرتے،
وہ جناب پہلے انہوں نے بڑے بڑے گڑھے بنائے، بنانے کے بعد وہ ہفتے والے دن پانی چھوڑتے، اور جب وہ گڑھا بھر جاتا تو اس کے اندر مچھلیاں بھی آ جاتی، وہ اتوار والے دن پکڑ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو کہتے کیا تھے، کہتے جی ہم نے ہفتے والے دن تو نہیں پکڑی نا، ہم نے تو اتوار والے دن ان کا شکار کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بہانہ جو انہوں نے بنایا نا، اس بہانے کی وجہ سے کیا ہوا، ان کو روکنے والے پھر 3 گروہ آپس میں بن گئے. ایک وہ تھے جو ان کو بالکل منع کر رہے تھے، روک رہے تھے کہ تم یہ کام نہ کرو، جو تم بہانہ بنا رہے ہو تمہارے بہانے کو بھی تو رب دیکھ رہا ہے. ہماری قوم جب بہانہ بناتی ہے یہ سوچنا بھول جاتی ہے کہ یار رب آپ بھی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ رب تو نیت کا واقف ہے نا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، یہ الفاظ بھی موجود ہے کہ رب تمہاری نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہارا پیسہ دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رب یا تو تمہارے عمل کو دیکھتا ہے یا تمہارے دل کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ، ٹھیک ہے. تو ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر 3 جماعتیں بن گئیں ان کی. ایک وہ تھے جو منع کرنے والے تھے، ایک وہ تھے جو شکار کرنے والے تھے، اور دوسرے وہ تھے جو خاموش رہنے والے تھے، ٹھیک ہے. تو ہوا کیا کہ جب انہوں نے شکار کیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ 70 سال تک شکار کرتے رہے، عذاب نہیں آیا، ٹھیک ہے. اب سال گزرا، 2 سال گزرے، 5 گزرے، 10 گزرے، تو جب وہ پکے ہو گئے نا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، پھر دیکھیں 50 سال نہیں، 60 نہیں، 70 سال تک وہ شکار کرتے رہے، عذاب نہیں آیا ہے. اور قرآن نے کہا لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، جب داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت بھیجی نا شکار کرنے والوں پر، یہ ہفتے والے پر، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کے لعنت بھیجنے کی وجہ سے پھر ان پر عذاب بھیجا ہے. ٹھیک ہے. ہوا کیا جی، آگے دیکھیں، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس نے یہ کہا، کیونکہ ایک خاموش تھا، ایک شکار کرنے والا تھا، اور دوسرا منع کرنے والا تھا. تو جو منع کرتے نا، تو خاموش رہنے والوں نے منع کرنے والوں کو کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اور ایسی قوم کو کیوں سمجھاتے پھر رہے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دینا ہے. یعنی جو سمجھا رہے تھے، جو خاموش تھے، انہوں نے سمجھانے والوں کو کہا ان کو نہ سمجھاؤ، ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انہوں نے نصیحت کو نہیں ماننا ہے، جنہوں نے نبیوں کی نہیں مانی ہے وہ تمہاری کب مانیں گے. ٹھیک ہے. کیا ہوگا، اللہ مہلکہم، اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی سخت عذاب دینے والا ہے، ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان کے دل پر مہر لگ چکی ہے، ان کو سمجھانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر دیکھیں 70 سال تک لوگ ان کو سمجھاتے رہے، وہ جو نیک لوگ تھے وہ سمجھاتے رہے ان کو کہ خدا کا خوف کرو، یہ بہانہ بنا کر مچھلیاں نہ شکار کرو. ہماری قوم نے بہانہ بنا کے حرام کھا رہی، ٹھیک ہے، کمپنیاں بنا کے مختلف نام رکھ کے بہانہ بنا کے جو نہیں سارا کما رہی ہے، بہانے بنا کر حرام کما رہی ہے، حالانکہ پتہ اچھا خاصا کہ یہ حلال نہیں ہے، اس کے باوجود کما رہی ہے قرآن اندازی کے نام پہ، حالانکہ سیدھا سیدھا جوا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو اپنا سود ہے بیمہ پالیسی کے نام پہ، اب کون سا پاکستان میں ایسا بندہ بچا جس نے بیمہ پالیسی نہیں کروائی ہے، الا ماشاء اللہ آدھے سے زیادہ پاکستان نے بیمہ پالیسی کروائی ہوئی ہے. تو جو بہانہ ان لوگوں نے بنایا وہی بہانہ آج ہماری قوم بھی بنا رہی ہے، حالانکہ اچھا خاصا ہم جانتے ہیں کہ جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا جی. آقا علیہ السلام کے بعد یہی شریعت آئی ہے نا، قرآن کے اندر 2 چیزیں بیان کی گئی ہے، جو حلال ہے اس کو مکمل طور پر بیان کر دیا گیا کہ یہ چیزیں حلال ہے، اور جو حرام ہے اس کو بیان کر دیا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہے، ٹھیک ہے. تیسری کوئی صورت تو نہیں ہو سکتی نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خاموش رہنے والوں نے مایوس ہو چکے تھے، بھائی ان کو سمجھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے ان کو کہا اور یار ان کو نہ سمجھاؤ. اچھا اب ان کا جواب دیکھیں سمجھانے والوں کا، قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا میاں ہم تو اس لیے ان کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ اقدس کے اندر عذر پیش کر سکے کہ مالک ہم نے ان کو سمجھا دیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ کم سے کم ہم تو رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے نا کہ ہم نے انہیں جتنا سمجھا سکتے تھے ہم نے ان کو سمجھایا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہم انہیں اس لیے سمجھاتے شاید کوئی بات مان کر شاید یہ واپس سیدھے راستے پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دے، شاید یہ ڈر جائے. اور ہم تو اس لیے ان کو سمجھاتے رہتے، 70 سال تک سمجھاتے رہے. وہ بھی ایسے پاگل کے پتر تھے، وہ مانے وہ بھی نہ، نتیجہ جو نکلا پھر وہ نکلا، مانے وہ بھی نہیں ہے. 70 سال تک سمجھاتے رہے،
قوم نہیں مانی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ. دیکھو یار دل پہ جب مہر لگ جائے نا تو سمجھانے والے نبی بھی ہو 900 سال تک سمجھاتا رہے تو پھر بھی لوگ نہیں مانتے. نوح علیہ السلام 950 سال کی تبلیغ منہ سے کہنا آسان ہے یار. ایک شخص کی ہمت دیکھے کہ 950 سال تک سمجھاتا رہے اور ماننے والے پھر بھی 80, صرف 80, یعنی پورا 100 بھی نہیں ہوا ہے. آپ اندازہ کریں. یہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رب کا کرم دیکھے اور بندوں کا رب نے دل کیسے پھیرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تبلیغی جو دور ہے وہ تو 23 سال ہے. 23 سال کے اندر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو صحابہ کرام کی تعداد جو ہے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد لاکھ سے بڑھ چکی تھی. سبحان اللہ. ہاں لاکھ سے بڑھ چکی تھی, اور آج تو ماشاءاللہ بڑھتے جا رہے ہیں جی, کروڑوں کے اندر پہنچ چکے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ, فرمایا کہ جب وہ بھول گئے جو نصیحت انہیں کی گئی تھی, انجینا الذین ینہون عن السوء, فرمایا پھر ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جنہوں نے برائی سے روکا تھا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. ہم نے جب نصیحت کی نا ان کو نصیحت کی گئی تو وہ نصیحت جب وہ بھول گئے, یعنی وہ مانے ہی نہیں, 70 سال سمجھاتے رہے, اس کے باوجود بھی جب نہیں مانے نا تو سمجھانے والوں کو رب نے کیا انعام عطا فرمایا, انجینا الذین ینہون عن السوء, فرمایا جنہوں نے برائی سے روکا تھا پھر ہم نے انہیں نجات عطا فرما دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ سمجھاتا رہے, قرآن اور حدیث بیان کرتا رہے, دین اسلام کی بات کرتا رہے, لوگوں کو سمجھاتا رہے, کوئی مانے نہ مانے سمجھانے والے کا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. قیامت کے دن یہ تو ہوگا نا کہ پروردگار میں نے تو انہیں سمجھایا ہے نا. دیکھیں نا جی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضور نے ابو جہل کو 20,000 مرتبہ سے بھی زائد کے طور پر جا کر اس کا دروازہ کھڑکا کے فرمایا تھا, فرمایا کلمہ پڑھ لے. ابو جہل نہیں مانا نا, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 20,000 مرتبہ تبلیغ کرنے کا ثواب تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا نا. ہاں یہ چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ہم نے ان کو نجات عطا فرما دی, ینہون عن السوء, جو برائی سے روکنے والے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مانے نہ مانے نتیجے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاں اپنا کام کرتے رہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے, عطا فرمائے گا, ہدایت عطا فرما دے گا تو فرما دے گا, نہیں عطا فرمائے گا تو تمہیں اجر عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھیں نا یہ جتنی قوم جو ہے کلمہ پڑھتی جا رہی ہے, یا 1400 سال تک جو پڑھ چکی ہے اور آگے جو پڑھتی جائے گی, سب کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا, فرمایا ہم نے پھر ان کو پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا, ان کو نجات دے دی. ہاں جنہوں نے ظلم کیا ان کو ہم نے پکڑ لیا. کیسے پکڑا؟ بعذاب بعیش, ہم نے بہت برے عذاب کے اندر ان کو پکڑا ہے. اور ایسے نہیں پکڑا بما كانوا يفسقون, ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پکڑا ہے. رب ایسے نہیں پکڑتا. قرآن مجید کہتا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. ٹھیک ہے نا. بات تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرے نہ, اللہ تعالیٰ یہ خود اس کا اپنا فرمان ہے, فرمایا میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. ہم نے پھر جنہوں نے ظلم کیا نا, اس کا مطلب یہ یار رب کا حکم نہ ماننے والا ظالم تو ہے نا. اور ظالم کس لحاظ سے؟ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے. یہ قرآن نے بار بار کہا ہے, فرمایا جنہوں نے رب کا حکم نہیں مانا نا وہ ظالم ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. پاکستان والوں نے قرآن نہیں مانا یعنی عمل کے لحاظ سے, تو کس کا نقصان کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. آج امت مسلمہ نے قرآن کو چھوڑ کر عملی لحاظ سے جو قرآن کو چھوڑ دیا ہے, لیکن قرآن کا ایک بڑا عجیب فیصلہ ہے, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اگر تم دین کو چھوڑ دے گے نا رب تمہاری جگہ پر کوئی اور قوم لے آئے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا, تم پھرنا تو پھر جاؤ, يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, تمہاری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کو بدل دے گا. اور ایک اور بات, یا ایھا الذین آمنوا, فرمایا ایمان والو تم میں سے جس نے دین سے پھرنا ہے, من یرتد منکم عن دینہ, جس نے دین کو چھوڑنا ہے بے شک چھوڑ جائے. فسوف یأتی اللہ بقوم, پھر اللہ کیا کرے گا, تم دین کو چھوڑ دو. جس نے دین کو تلی دی ہوئی ہے نا کہ میں نے کلمہ پڑھ پہ جناب اللہ بڑا احسان کیا ہوا ہے, فرمایا جس نے چھوڑنا ہے بے شک چھوڑ جائے. پھر تمہارے چھوڑنے کے بعد کیا کرے گا, میں فسوف یأتی اللہ بقوم, تمہاری جگہ پہ اللہ تعالیٰ پھر کسی اور قوم کو لے آئے گا. اور ہوگا کیا پھر, ما یحبہم و یحبون, پھر وہ رب سے پیار کریں گے, رب ان سے پیار کرے گا. ہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ اگر میں نے
اگر دین کا کام نہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابو جہل نے دین کا کام نہیں کیا تو رب نے بلال سے نہیں لے لیا، ابو لہب نے کام نہیں کیا تو صہیب رومی نہیں آ گیا، عتبہ شیبہ ولید نے کام نہیں کیا تو سلمان فارسی نہیں فارس سے آ گئے۔ تو اس لیے نا یہ رب کا دین ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آج اس کا ساتھ دے گا تو کامیابی بھی اسی کی ہے، جو اس کو چھوڑ کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ کوئی اور بندے کھڑے کر دے گا۔ کفار مکہ کو یہی تو کہا گیا تھا، جب فتح مکہ ہوا تو مسلمانوں کو یہ کہا گیا، فرمایا پیسے کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، ہاں آج کے بعد میرے حرم کے اندر کسی کافر کو نہیں آنے دینا۔ رہا مسئلہ تمہارے پیسے کا، خرچے کا، کہ حرم کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے، تو میں اللہ تعالیٰ خود اس کا انتظام کر دے گا۔ رب نے پھر مشرکوں پر، کافروں پر حرم کے اندر آنے کی پابندی لگا دی اور یمن والوں کو ہدایت عطا فرما دی۔ انہوں نے کلمہ بھی پڑھا، ساتھ پیسہ بھی لے آئے، جو بھی حج کرنے آتا ساتھ مال بھی ساتھ لے آتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے نا ہم اگر دین کی خدمت کر رہے ہیں تو خدا کی قسم یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ رب نے اس کام کے لیے ہمیں چنا ہے۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا فلما آتو، ہوا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا ہم نے پھر ان کو پکڑا۔ وہ جو تین حصے میں بن چکے تھے نا، ایک حصہ روکنے والا، ایک خاموش رہنے والا، اور دوسرا وہ کام کرنے والا، شکار کرنے والا۔ ہوتا یہ تھا کہ انہوں نے پھر اپنے درمیان جو پنڈ تھا، جو ان کا جو گاؤں تھا، اس کو جو شہر تھا، جو بھی ان کا بستی تھی، اس بستیوں کے اندر انہوں نے دیوار کر دی اپنی اپنی۔ وہ جو روکنے والے تھے انہوں نے کہا بھائی اگر تم نے باز نہیں آنا تو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے درمیان میں کیا کیا؟ دیوار کر دی۔ خاموش رہنے والوں نے بھی درمیان میں دیوار کر دی۔ جب دیوار کر دی تو اب وہ تین حصے بن چکے تھے۔ اب وہ صبح سویرے ہر کوئی اپنے اپنے گیٹ سے باہر نکلتا، کام کرنے کے لیے جب باہر نکلا کرتے تھے، تو ایک دن جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا یار آواز ہی کوئی نہیں آ رہی ان کا بندہ ہی کوئی باہر نہیں نکلا ہے۔ تو آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا جا کے دیکھو تو سی کیا بننا ہے، کوئی بندہ بھی ان کے دروازے سے باہر نہیں نکلا۔ جب وہ سارے آئے نا تو آ کے انہوں نے دیکھا وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر کوئی بندر بن چکا تھا، کوئی خنزیر بن چکا تھا۔ اب دیکھیں بندر بننے کے باوجود بھی، وہ جو بندر بنے نا، جب بندر بن گئے تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کو ختم نہیں کیا تھا۔ ہاں جسم مسخ ہو چکے تھے، بندر بن چکے تھے، لیکن ان کی عقل ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ سارے ان کو دیکھنے کے لیے آئے، دیکھا گھروں کے اندر بندر ہی بندر سارے بندر پھر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے رشتہ دار کہاں گئے، وہ جو ہمارے پاس بیٹھے تھے وہ کدھر ہے؟ تو وہ بندر جو بن چکے تھے وہ آتے، کوئی ان کے کپڑوں کو پکڑ کے روتا، کوئی کچھ کس طرح کرتا، یعنی کہ وہ ان کے سامنے رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ پھر جب ان کو پتہ چلا کہ یار یہ تو وہی ہمارے رشتہ دار ہیں جو بندر بن چکے ہیں، پھر انہوں نے کہا ہم نے تمہیں روکا تھا نا، 70 سال تمہیں روکتے رہے لیکن اس کے باوجود بھی تم باز نہیں آئے۔ وہ اپنے سر ہلاتے کہتے ہاں واقعی تم روکتے رہے۔ 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے پھر مر گئے، ٹھیک ہے نا۔ وہ نسل آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ جو بندر ہے، حضور نے ارشاد فرمایا یہ وہ بندر نہیں جن کو رب نے عذاب دیا ہے، بلکہ بندر کی ایک الگ نسل ہے۔ پاکستان میں بندروں کی نسل پھر رہی ہے نا، وہ کہتی ہے ہم بندر کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بندر کی اولاد ہے تو ان کا پتہ نہیں ہے، یہ اپنے خاندان کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے بندر ایک الگ مخلوق پیدا کی ہے، جو مطلب ہے کہ شروع سے چلتی آ رہی ہے، جو نسل بندر کی موجود ہے وہ بندر ہی سے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور باقی کالج یونیورسٹی میں اگر کوئی بندر ہے تو وہ اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں، ہم تو پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا۔ ہاں وہ تو ڈارون کا ایک نظریہ ارتقاء ہے، ڈارون یہودی تھا، اس نے کہا تھا جی کیا کرے یہ انسان بندر سے ترقی کرتا کرتا یہاں تک پہنچا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ جو آپ کا سر سید احمد خان تھا نا، یہ بھی بندر کی اولاد ہے، اس کا بھی نظریہ ارتقاء یہی تھا، وہ کہتا کہ انسان ترقی کرتا کرتا یہاں تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما آتو، جب انہوں نے نافرمانی کی، امان ہو ان ہو جس سے انہیں روکا گیا تھا، قلنا لہم، پھر ہم نے بھی کہہ دیا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ کیا ہوئے؟ بندر بن کے رہ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سبق کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ امت مسلمہ کو یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر رب کی نافرمانی ہو نا تو رب چہرے بھی مسخ کر دیتا ہے، جسم بھی مسخ کر دیتا ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ رب کی نافرمانی کرنے کے بعد چھوٹ مل جاتی ہے، ہاں یہ تو محبوب کا کرم ہے، اس نے اپنے محبوب کے صدقے یہ شکلیں بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ ایک مچھلی ہو یار، ہو بھی حلال، اگر اس کی شکار کر لیا جائے، رب آزما لے، اگر وہ شکار کرنے پر چہرے مسخ ہو جاتے ہیں، جسم مسخ ہو سکتا ہے، تو پھر خود سوچیں یار ہمارے گناہ ہے کتنے، اور کتنی لسٹ ہے جو مسلسل چلتی جا رہی ہے، ہمارے شکلیں کیوں نہیں بدلی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ صدقہ آقا علیہ السلام کا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس سے بڑا کوئی وسیلہ ہو سکتا ہے؟ یہ حضور کا وسیلہ ہی ہے جو آج بھی کام آ رہا ہے۔ گناہ کرنے کے باوجود بھی آج ہم اپنی شکلیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا،
یہ اس نبی کا صدقہ ہے جو غاروں کے اندر جا جا کے روتے رہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.